السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، گزشتہ جمعہ اس بات پر گفتگو جاری تھی کہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلا خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں سے کیا، اور پڑھی گئی آیات میں ایک کام کا حکم دیا اور ایک کام سے منع کیا، اور ہماری گفتگو کا جو موضوع چند جمعوں سے چل رہا ہے اور آئندہ انشاءاللہ چلتا رہے گا، منہیات پر ہے کہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں جن چیزوں سے منع فرمایا ان کا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اللہ نے اپنے پہلے خطاب میں حکم دیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور پھر اس پر دلائل دیے کون سا رب جس نے تمہیں پیدا فرمایا، تم سے پہلے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو پیدا فرمایا، تمہارے لیے یہ دنیا بھر کی نعمتیں پیدا فرمائی تاکہ تم ان سے نفع حاصل کرو۔ تو جو رب اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کر رہا ہے وہ لائق ہے اس بات کا کہ عبادت صرف اسی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اپنا تعارف جگہ جگہ کروایا، اپنی شان جگہ جگہ بیان فرمائی، اپنی بڑائی جگہ جگہ بیان فرمائی۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 سے لے کر 67 تک اللہ کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ لہ مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، گھاٹے میں رہنے والے وہی ہوں گے۔ فرمایا قل، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کم عقلوں اور جاہلوں سے کہہ دیجئے افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم مجھ سے کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، اور یہ حقیقت ہے کہ تم سے اور تم سے پہلے تمام پیغمبروں سے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں محبوب کریم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول اور پیغمبر اس دنیا میں آئے اور چلے گئے ان کو بھی یہی حکم دیا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تم نے بالفرض
بتانا تو امت کو ہے، انبیاء تو قطعاً ایسا کبھی نہیں کر سکتے، شائبہ بھی نہیں اسے، تو امت کو بتانا ہے کہ اگر اللہ فرماتے ہیں اگر میرا نبی بھی اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا لہذا اس کے بجائے تم اللہ کی عبادت کرو، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس نے جو تمہارے لیے نعمتوں کا جال بچھا رکھا ہے دنیا بھر کے اندر، جی یہ ہوا، یہ پانی، یہ درخت، یہ میوے، یہ زمین، جی اور طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے کھانے، طرح طرح کے جی گوشت اور دیگر کئی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کی نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جاؤ، شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ، ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر کی ہی نہیں جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اس کی اعلیٰ شان کو پہچان ہی نہ سکے، جتنا بلند اور اعلیٰ مرتبے کا مالک ہے اللہ، یہ اس کی شان کو پہچان ہی نہ سکے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، جی فرمایا حالانکہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی، اور سارے کے سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک ہے، وہ بہت بالا اور برتر ہے اس شرک سے جس کا یہ لوگ ارتکاب کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ اللہ کی ذات پر ڈاکہ ہے، اور اللہ اپنی ذات پر ڈاکہ برداشت نہیں کرتا۔ اسی طرح میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، 20ویں پارے کی پہلی 6 آیات پڑھیں، سنیں، جس میں اللہ نے اپنا تعارف احسن انداز سے کروایا، اللہ نے اپنا تعارف بہترین طریقے سے کروایا۔ کاش ہم قرآنی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، بتاؤ تو صحیح بھلا وہ کون ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ تمہارے لیے اگائے۔ باغات کو جا کر دیکھیے، فرمایا مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے تو بس میں یہ بھی نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے۔ تمہارے جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، جنہیں مشکل کشا حاجت روا مانتے ہو، جن کے سامنے ماتھے ٹیکتے ہو، بھلا ان سے بھی کہیں کوئی ایک درخت اگا کر دکھائے، کوئی ایک میوہ پیدا کر کے دکھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا ہے کوئی طاقت جو یہ باغات پیدا کرے، جو یہ درخت پیدا کرے؟ اور اس سے آگے کتنی تعریف اللہ نے اپنی کروائی۔ ارادہ تو تھا کہ یہ آپ خود پڑھیں، خود بھی پڑھیں انہیں، پھر میں نے کہا آپ کو کچھ مزید اس پر بتاؤں کہ اللہ کی شان کتنی بڑی شان ہے، اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا کچھ پیدا فرمایا ہے۔ 20ویں پارے کا پہلا رکوع گھر جا کر پڑھیں، ترجمہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی شان کو کیسے بیان فرمایا، اور وہ بڑی شانوں کا مالک ہے۔ چنانچہ فرمایا اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اللہ کی شان کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اللہ کے مقام اور مرتبے کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی مخلوقات کو اس کے برابر نہ کھڑا کرتے ہیں، بلکہ بعض دفعہ تو اللہ کی مخلوق کو اللہ سے بڑا درجہ عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، بھلا وہ کون سی ذات ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، ایک جگہ کھڑی،
وجعل خلالها انہارا، اور اس نے بیچ بیچ میں دریا پیدا فرمائے، وجعل لها رواسیا، اور اس نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا، وجعل بین البحرین حاجزا، اور اس نے دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی، ایک سبز ایک سفید چل رہا ہے، بیچ میں ایک لائن کھچی ہوئی ہے، مجال ہے کہ ایک رنگ کا پانی دوسرے میں مل سکے۔ نہیں ملنے دیتی وہ ذات جس نے اس کائنات کو بنایا۔ بھلا جس کو آپ پوچھتے ہو اللہ کے سوا، انہیں بھی تو کہو یہ کر کے دکھاؤ۔ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرامات کی وجہ سے یا اتفاق کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو خدا کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ فلاں آدمی نبینا تھا، فلاں گیا، بس ہاتھ رکھا، اس کو بینائی مل گئی، وہ اللہ کے برابر آ گیا، وہ اللہ سے آگے چلا گیا۔ وہ اللہ کے بندوں، یہ اتفاقی معاملات ہوتے ہیں۔ بھلا ہندو گائے کا موتر پی کے اسے مانگتے ہیں کہ نہیں؟ اونچی بتائیں، مانگتے ہیں کہ نہیں؟ ملتا ہے کہ نہیں؟ ملتا ہے نا انہیں، تبھی تو وہ پوچھتے ہیں، نہیں تو کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ اس سے اندازہ لگا لیں، آدمی جس طرف عقیدہ لے کر جاتا ہے اللہ اسی کا اس کو بنا دیتا ہے، حالانکہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کی قدرت کاملہ میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، اکثریت علم ہی نہیں رکھتی، اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کے مقام اور مرتبے کا۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، ارے آج کا مشرک تو مشرکین مکہ کو کراس کر گیا ہے، اس سے آگے چلا گیا ہے، کئی گنا اس سے آگے۔ مشکل ترین وقت میں تو وہ بھی کہہ اٹھتے تھے، ان کا ملاح کہہ اٹھتا تھا کہ اب اس بھنور سے کشتی کو لات عزا منات ہمارے بزرگ نہیں نکال سکتے، اب ایک ہی طاقت ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ کی طاقت، وہی اس کو بھنور سے نکالے گی۔ مشرکین مکہ بھی مشکل ترین راستے میں داخل ہونے کے بعد سمجھ جاتے تھے کہ اب محمد کا خالق و مالک و رازق ہی ہمیں یہاں سے نکالے گا، اب ہمارے الہ ہمیں نہیں نکال سکیں گے۔ اور آج کا مشرک خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوتا ہے، بیمار ہوا تو گھر میں فون کر دیا، یار دے گا دادا صاحب چڑھا دیں، بیمار ہاں جی، تاکہ میں ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ بتائیں آپ، وہ اللہ کے در پہ کھڑے ہو کے بزرگوں کا انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کو اس کا حق دیجیے۔ اللہ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جو تمہیں زمین کا جس نے خلیفہ جو بناتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تم اللہ کا کلام پڑھتے ہی نہیں، تم نبی کے فرامین کو دیکھتے ہی نہیں، تاکہ تمہیں اللہ کی شان کا پتہ چلے، اللہ کے مقام اور مرتبے کا پتہ چلے۔ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بھلا وہ کون سی ذات ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں چلاتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبریاں دیتی ہیں۔ ہوا ٹھنڈی چل گئی، لگتا بارش ہوئے گی، سخت گرمی میں امید آ جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی نعمت کا نزول فرماتے ہیں۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو صحیح، پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے اللہ کے قریب کرنے والے، یہ بھی ہے ہمیں اللہ کے پاس پہنچانے والے، ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، یہ ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، یہ ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ جو اتنی نعمتیں تمہارے لیے نازل کرتا ہے، تمہیں دیتا ہے، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بھی تم اللہ سے جو ہے وہ اس کی نافرمانی کرو گے، ہاں جی، اللہ کے حکم عدولی کرو گے، اس سے بغاوت کرو گے، تعالی اللہ عما یشرکون، ان مشرکوں کے دعووں سے تو اللہ بہت بلند و اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، ہاں جی، بھلا وہ کون سی ذات ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا فرمایا اور دوبارہ بھی پیدا فرمائے گا۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون سی ایسی ذات ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق مہیا کرتی ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، باوجود اس کے کہ تم آسمانوں سے اترنے والی بارش کے ذریعے زمینوں کو سیراب کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ہاں جی فلاں اور فلاں اور فلاں، ہاں جی، تو اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد بتاؤ ہاں ذرا، اگر تم واقعی سچے ہو اور اللہ کے سچے بندے ہو، بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہاں جی، کوئی اور الہ ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا تو لاؤ اس پر دلیل، اگر تم سچے ہو تو اس پر دلیل لاؤ، بتاؤ ہمیں۔ سورہ واقعہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَأَنتُم مَّنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، تم ان درختوں کو اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح، تمہارا کون سا خدا ہے اللہ کے سوا جو ان درختوں کو اگا سکے، جو اس دانے سے کومپل کو نکال کر اس کو بڑا درخت کر دے؟ لاؤ وہ طاقت۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ بل ہم قوم یعدلون۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، آپ آیت الکرسی پڑھیں، اللہ اکبر کبیرہ، آیت الکرسی پڑھیں آپ، 10 وقف ہیں اس میں پوری آیت الکرسی میں، اور 10 اللہ کی عالی شان مراتب کو بیان کیا گیا ہے، 10 وقفوں کے ساتھ اللہ کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کو پڑھیں گھر جا کر، وقت بہت کم ہوتا ہے، ہر وقف اللہ کا مستقل تعارف ہے، ہر وقف اللہ کا مستقل تعارف۔ اللہ اپنے محبوب کریم سے فرماتے ہیں لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، جب بھی آپ کوئی کام کرنے لگے تو کبھی یوں نہ کہا کریں کہ میں کل کر لوں گا، بلکہ یوں کہا کریں اگر اللہ چاہے گا تو میں کل یہ کام کر لوں گا۔ اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ اے محبوب کریم، کس کو بتایا؟ اپنے محبوب کو، کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے یوں مت کہا کرے کل کر لوں گا، یوں کہا کرے اگر اللہ توفیق دے گا تو میں کل کر لوں گا انشاءاللہ۔ اب ہمارا انشاءاللہ کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ہم نے میرے اللہ کام نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے ہم نے نہیں کرنا، ہاں اگر تو زبردستی کرا لے تو کر لیں گے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب ہے اللہ میری تو طاقت نہیں ہے یہ کام کرنے کی، تیری توفیق کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ کام کروں گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ مستقبل میں کسی کام کے کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، ماضی کے کام کے لیے نہیں۔ بہت دفعہ کوئی پوچھتا ہے روٹی کھا لی؟ انشاءاللہ کھا لی ہے۔ نماز پڑھے ہیں؟ ہاں جی انشاءاللہ پڑھے ہیں۔ ماضی کے کام پر انشاءاللہ نہیں کہا جاتا، الحمدللہ، الحمدللہ کھا لی ہے روٹی، الحمدللہ فلاں کام کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے نماز ادا کر لی ہے، یعنی جو کام کر لیا اس کے بعد کسی کے پوچھنے پر شکر ادا کرے اللہ کا، اللہ کی تعریف کریں، اور جو کام آئندہ کرنا ہوتا ہے اس پر کہیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، یعنی میرا پختہ ارادہ ہے یہ کام کرنے کا، اللہ کی مرضی اور توفیق سے میں کروں گا، اگر اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہوئی تو پھر مجبور ہوں۔ یہ مطلب ہے انشاءاللہ کا،
ایک آدمی، بڑی توجہ سے سنیے گا، ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات کہی، وہ آگے سے اس نے یہ جملہ کہا کہ ما شاء اللہ و شئت، سرکار جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، سرکار جو اللہ چاہے اور اونچی آپ چاہیں۔ یہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جملہ کہا، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا فوری طور پر غصے میں آگے اور اسے آگے سے کہا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر نہ کھڑا کر دیا، تو نے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ قل ما شاء اللہ فقط، صرف اتنا کہو کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، ہاں جی، اس کے علاوہ آگے نہیں۔ آج ہم لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی مہربانیاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ جملے بولتے ہوئے دیکھیے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں۔ فضل اللہ کا ہوتا ہے۔ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے مہربانی فرمائی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے کرم کیا ہوا ہے۔ کرم اللہ کا ہے صرف، فضل اللہ کا ہے صرف، اس کی مخلوقات کا نہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف یہ کہنا ہے کہ جو میرا اللہ چاہے، جیسے میرا اللہ راضی ہو۔ کسی کو پوچھتے ہیں کاروباری دیگر معاملات کے اندر، ہاں جی، وہ اللہ کا نام ہی نہیں لیتا، ہاں جی، بس ساڑھے بڑے دیا مہربانیاں نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کی ہوئی ہے۔ اللہ کا مقام اور مرتبہ سمجھو، اللہ کا مقام اور مرتبہ سمجھو کہ اللہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس کے مقام کے ساتھ اس کی مخلوق نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اسی طرح کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقولوا، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 4980، دیکھیے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان، یوں مت کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یوں نہ کہا کرو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، یوں کہا کرو جو اللہ چاہے اور پھر اس کے بعد جو اس کی مرضی ہو، جو فلاں کی مرضی ہو، اکٹھے نہیں دونوں کو۔ اے اللہ تو جو چاہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تعلیمات اللہ سے لے کر آئے ہیں اس کے مطابق چلوں گا۔ ثم وقفے کے ساتھ بعد میں کہ جو اللہ چاہے وہی ہوگا، اور جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات لے کے آئے اللہ سے ہمارے لیے، ان کے مطابق عمل کروں گا، اس شریعت کے تابع چلوں گا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اونچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے نبی کے فرمان کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں، اور بس سارے بزرگ کہتے ہیں جی بس میں جو کروں گا وہی کروں گا اور کچھ نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان کیا ہے اور فلاں کا فرمان یا بات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے کائنات کے کسی آدمی کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ سب سے بڑی بات اللہ کی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بس اس کے تابع اگر کوئی بات ہوگی قابل عمل ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، سورہ شورى کی آیت نمبر 12 میں فرمایا اللہ کا فرمان لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 21 میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر شے کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، ہر ایک چیز کو ہم نے
معین مقدار میں اتارا ہے. ہر چیز کو ہم معین مقدار میں اتارتے ہیں. جس کی جتنی کیپیسٹی اور ضرورت ہوتی ہے اسی کے مطابق اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد فرمایا سورہ منافقون کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کا مالک صرف اور صرف اونچی اللہ کی ذات ہے. سارے زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع کو بھی ہم ہی نے ان کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے. جس قدر جتنی جو محنت کرے گا اسی قدر وہ اس کا پھل پائے گا، اور اصل اللہ کے کرم و فضل سے ہی عنایت ہوتا ہے. نحن قسمنا بینہم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تقسیم کرتے ہیں. بعض دفعہ لوگ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خیرات اور صدقہ کرتے ہیں، ہاں جی، تو جب پوچھا جائے ہاں جی تو وہ آگے سے پھر کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام کی مہربانیاں ہیں، ان کا کرم اور فضل ہے، انہوں نے یہ بھاگ لگائے ہوئے ہیں. بھائی یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ روزی عطا فرماتا ہے. سارے جہان کی روزی کا مالک کون ہے؟ یوں آپ کہا کریں کہ اللہ نے مہربانیاں فرمائی ہوئی ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، اس قابل نہیں ہے. اللہ نے پیارے محبوب کے صدقے سے ہم پر مہربانی فرمائی. یہ ہے ڈائریکٹ مخلوق کی مہربانی نہیں ہے. اللہ کی بات کو سنو، اللہ کے محبوب کی بات کو سنو، وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہ حدیث ہے نا جو کہ انا قاسم اللہ، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا، اللہ یعطی. یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، ٹکڑا، پوری حدیث نہیں ہے. اور یہ پوری حدیث علم کی ہے، علم کے متعلق، نالج، علم، تعلیم کے متعلق ہے یہ حدیث مبارکہ. کہ اللہ پاک جو علم عطا فرماتا ہے، اللہ پاک جو دین و شریعت کا علم مجھے عطا کرتا ہے، میں اسے لوگوں تک پہنچاتا ہوں، اسے تقسیم کرتا ہوں. تقسیم کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اس نے اپنے محبوب کے صدقے فضل و کرم کیا ہوا ہے، رحم کیا ہوا ہے. اللہ کو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پہچانیے، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں. محبوب کریم کی شان ان کی تعلیمات کے مطابق بیان کیجیے، اپنی مرضی اور منشا سے نہیں. اللہ کا جو تعارف محبوب کریم نے ہم سے کروایا ہے وہ ہے اصل تعارف، اور محبوب کریم کا جو تعارف اللہ نے ہمیں کروایا ہے وہ ہے اصل تعارف. میرے بھائی بزرگوں، دو مقام پر اللہ نے فرمایا کہ خزانوں کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اور زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے لہو مقالید السماوات والارض. یہ کوئی جنتری نہیں پڑھ رہا میں آپ کے سامنے، کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا آپ کو. گھر جا کر پڑھیں، ہر آیت کا ریفرنس میں آپ کو دے رہا ہوں، گھر کسی کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ ہے خالق و مالک، خزانوں کا مالک بھی اللہ ہے، اس کی چابیاں بھی اسی کے پاس ہیں، اور تقسیم بھی کا اختیار بھی اسی کے پاس. وہی ہمارا اللہ ہے، وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی مشکل کشا و حاجت روا ہے، وہی نذرانوں کا اہل ہے، وہی نظر و نیاز اور منتوں کا اہل ہے. کیوں؟ وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا، اس نے ہمیں بے بہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. وہ لائق ذات ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنا سر جھکائیں. وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ کہتا ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ. سجدہ صرف اسی ذات کو کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا فرمایا.
لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ زمین و سورج، یہ بتوں کو، یہ قبروں کو، یہ ڈرامے باز بابوں کو مت سجدہ کرو، مت ان کے سامنے اپنی گردنیں جھکاؤ۔ یہ پیشانی جو اللہ نے اپنے ہاتھ سے کما شانہ پیدا کی ہے، اس کو در در پہ ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو، بلکہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جس نے یہ کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہے، یہ اپنی جبین اس کے سامنے جھکاؤ، اس کے سامنے سر بس سجود ہو جاؤ۔ وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جو ہزاروں سجدوں سے تمہیں نجات دلا دیتا ہے، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جو بھی پیر یا کوئی بھی پیر، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی ولی اپنے آپ کو کہلانے والا، کوئی بھی بڑا شخص جو اپنے مریدوں سے اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ولی اور بزرگ نہیں ہو سکتا۔ بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مخلوق کو مخلوق کے سامنے سے ہٹا کر خالق کی طرف تم متوجہ کیا۔ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا بھلا اس کے الٹ کر سکتا ہے؟ اور رستم کے دربار کے اندر ربعی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، رستم کے دربار میں پہلے بھی آپ سے بتایا، پوچھا گیا، فرمایا کہ ہم مخلوق کو مخلوق کے سامنے سے ہٹا کر خالق کے سامنے جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ مخلوق مخلوق کے سامنے نہ جھکے، وہ اس خالق کے سامنے جھکے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ جگہ جگہ پہ بدماش بیٹھے ہوئے ہیں، چرسی بھنگی بیٹھے ہوئے ہیں، بعد ایسی جگہ ہے جہاں دروازے سے کتا بن کر، کتے کی طرح چل کر وہ اپنے بزرگ کے پاس آتے ہیں۔ یہ انسان ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ کی سب سے اعلیٰ تخلیقات میں سے ہے، اللہ کا بہترین شاہکار ہے۔ یہ اللہ کا در چھوڑ کر پھر کتا ہی بننا ہے، پھر کیا بننا ہے؟ اللہ کا در چھوڑ کر انسان تو نہیں رہتا، انسان تبھی رہے گا جب اللہ کا در پکڑے گا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے ایک ہی سیڑھی ہے، صرف اور صرف ایک سیڑھی، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آپ کی تعلیمات کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی پھٹکار اور لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر کہ انہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اپنے انبیاء کے مزاروں کو، اور ایک روایت کے مطابق ان کے صلحاء اور اولیاء اللہ کے مزاروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے حبیب یہود و نصارہ پر اس لیے لعنت فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بزرگوں اور بڑوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، تو امت محمدیہ میں سے اگر کوئی یہ کام کرے تو وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا، وہ بھی لعنت کا مستحق ہوگا۔ یہ عیسائی اور یہودی بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، بتوں کو پوچھتے تھے۔ بتائیں آج مشرک وہ برغلاتا ہے، یہ تو ساری آیات بتوں کے بارے میں ہیں جو ہمارے اوپر فٹ کی جاتی ہیں۔ عیسائی اور یہودی بتوں کو پوچھتے تھے، وہ اپنے انبیاء کو، قرآن بھرا پڑا ہے اس بات سے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اپنے انبیاء کی قبروں کو، صلحاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ وہ بناتے تھے۔ اللہ کے محبوب نے ان پر لعنت برسائی۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی سنیں بڑی توجہ کے ساتھ، جتنی عبادت کی شکلیں ہیں، جتنی عبادت کی شکلیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے لیے خاص۔ یہ کھڑا ہونا، یہ رکوع میں جانا، یہ سجدے میں جانا، یہ دونوں زانوں بالکل تشہد کی حالت میں بیٹھنا، یہ سارے کے ساری شکلیں عبادت کی صرف فقط کس کے لیے خاص ہیں؟ اللہ کے لیے خاص ہے۔ بعض لوگ دوسروں کو یوں ایسے کر کے ملتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو،
یہ نہیں ہے ادب. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادب سکھایا وہ ادب ہے. آپ نے فرمایا دونوں ہاتھوں کے ساتھ سلام کرنا. ایک ہاتھ سے بھی کوئی کرے کوئی حرج نہیں اگر کسی کا یہ نظریہ ہے. دونوں ہاتھوں سے سلام کرنا اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا, یہ ہے ادب کا اعلیٰ معیار. جھکنا ادب نہیں ہے. سینے سے ملے, ہاتھ ملے, اپنا مقام اور مرتبہ برقرار رکھیں. جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے, اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں. پہلی امتوں کے اندر جو معاملات تھے وہ چلے گئے. اس امت کے لیے شرک کا شائبہ بھی اللہ کو قابل قبول نہیں, اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. چنانچہ سنیے نا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک, جس نے اللہ کے سوا اس کی مخلوقات میں سے کسی کی قسم اٹھائی اس نے بھی گویا شرک کیا. یہ کس کا فرمان ہے؟ اونچی بتائیں, سوئے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میرا نہیں ہے, کسی بزرگ اور ولی کا نہیں ہے. اللہ کے محبوب جن کا درجہ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے, اللہ اور ان کے درمیان کوئی اور ذات نہیں ہے. فرمایا جو اللہ کے سوا قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی نظر مانی اس نے بھی شرک کیا. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلم. نظر و نیاز کا اہل بھی وہی ہے, منتوں کا اہل بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں شرک جلی ہے یہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. دوسرے پارے کے چوتھے رکوع میں, تیسرے رکوع میں پڑھیے جا کر. یہاں چوتھا رکوع ختم ہو رہا ہے, تیسرے اور چوتھے کے درمیان پڑھیے. وہاں اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کی خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں. اللہ اکبر یحبونہم کحب اللہ. وہ ان سے ایسی محبت اور الفت رکھتے ہیں جس محبت اور الفت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے. کحب اللہ, اللہ کے ساتھ. یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں اگر ان کو کہا جائے فلاں جگہ آپ جاتے ہیں وہ متبع بالشریعت نہیں ہے, آپ احتیاط کیا کریں. او خبردار میرے پیونوں گال کر لیں, خبردار انہوں گال کر دوں ایک سے اور. اللہ کو برا کہنا وہ سمجھ جاتے ہیں, مان لیتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے تو اللہ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. چنانچہ اللہ سے محبت اس کی ذات عالی شان ہے, تو لہذا محبوب کریم کی ذات کریمہ سے محبت اللہ کی مخلوق میں سب سے یعنی مقدم محبت ہے. اور یہ عقلی محبت ہے جو سوچ سمجھ کر کی جاتی ہے. ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, توجہ آخری, ہر مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ الہ ہونے میں سب سے زیادہ محبوب ذات وہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کے لائق ذات وہ سید کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ یوں سمجھیے, توجہ سے سمجھیے, اللہ اپنی خدائی میں یکتا وحدہ لا شریک ہے, اور مصطفیٰ اپنی مصطفائی میں یکتا وحدہ لا شریک ہے. اللہ کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ اپنے الہ ہونے میں یکتا ہے, محبوب کریم اپنا مصطفیٰ ہونے میں یکتا ہے. کوئی ان کا ثانی نہیں ہے, کوئی شریک نہیں ہے. لہذا جانتے بوجھتے اللہ کی ذات و صفات, اس کی قدرت, اس کے اختیارات میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ.
اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جو خاتم الانبیاء خاتم الرسل ہے، ان کے بعد کسی اور غیرے کو وہ مقام نہ دیجئے جو اللہ کے محبوب کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کل قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تقریر کریں گے، خطاب کریں گے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، وہ کہیں گے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، اس کا تذکرہ اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا انہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے جنت اس پر حرام قرار دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، وہ کبھی اس کا ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آخری حدیث سن لیں بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، شرک چیونٹی کی طرح قوم میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم کیا کریں؟ شرک چیونٹی کی طرح قوم کے اندر داخل ہوگا امت محمدیہ میں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قولو، اے صحابہ کی جماعت اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں، جب شرک تمہارے اندر داخل ہونے لگے تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے اس سے پاک رہنے کی کوشش کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان اشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک بما لم نعلم، یہ دعا پڑھتے رہا کریں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریے۔ اللہ کہے سنے پر مکمل عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما الا اللہ سنت ادا کرنے کی